سے لوگ ولایت کی پہچان یہ سمجھتے ہیں کہ سر پر بڑی سی دستار ہو، ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں اور وجود سے بدبو آ رہی ہو، گویا کہ وہ 10 مہینوں سے بندہ نہایا نہ ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا پہنچا ہوا شخص، لیکن جب ولایت کا لفظ بولا جاتا ہے یا ولی کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً ذہن میں کرامات کا ذکر آتا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو صاحب کرامت ہو، کمالات والا ہو، جبے کبے والا ہو، لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے۔ لیکن یہ جو کمالات ملے ہیں، اس سے پچھلی داستان بھی تو کوئی سنے، اس سے پچھلا سفر بھی تو کوئی پڑھے۔ تو وہ سفر ہے کیا؟ جس سفر کو عبور کر کے کوئی صاحب دل مقام ولایت پہ پہنچا ہے، اس سفر کو غور سے پڑھیں تو 2 باتیں ہمیں قرآن سے نظر آتی ہیں کہ اللہ نے اپنے دوستوں کی، اپنے قریبیوں کی 2 علامات موٹی موٹی سی واضح فرمائیں۔ 2 باتیں، والذین آمنوا وکانوا یتقون، 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے حصار میں آئے ہوں، مومن بن جائیں۔ اور دوسری علامت فرمائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ان میں تقوی اور پرہیزگاری بھی ہو۔ پہلی بات صاحب ایمان ہو، دوسری بات متقی ہوں۔ ایمان اور ایمان کی حقیقت کو جاننا بھی علم پر منحصر ہے، اور تقوی اور تقوی کے درجات معلوم کرنا بھی علم پہ منحصر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ صاحب ایمان ہو کر لذت ایمان بھی تبھی پاتا ہے جب صاحب علم ہو، اور تقوی کے معیار پہ بھی وہی پہنچتا ہے جب صاحب علم ہو۔ بنیاد کیا ہوئی؟ علم۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اس وقت تک مقام ولایت نہیں پا سکتا جب تک وہ ظاہری شریعت کے علوم نہ جان لے۔ حضرت سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام شافعی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ نے کبھی اپنا دوست کسی جاہل کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی بنایا ہی نہیں، کسی جاہل کو اپنا دوست بنایا ہی نہیں۔ اور اگر لو اتخذ اللہ ولیا لعلمہ، اگر اللہ نے کسی کو اپنا بنانے کی مشیت رکھی، ارادہ رکھا کہ اس کو اپنا بنائے گا، لعلمہ، اس نے ظاہری طور پر کسی سے نہ بھی پڑھا ہو تو اللہ من لدن، اپنی جانب سے اسے علم دے کر اس کا سینہ علم کی تاثیر سے منور فرما دیتا ہے۔ لو اتخذ اللہ ولیا لعلمہ، اگر اللہ کسی کے بارے میں یہ ارادہ کر لے کہ اسے اپنا ولی بنانا ہے، دوست بنانا ہے، قریبی بنانا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ لعلمہ، علم اس کے سینے میں معجزن فرما دیتا ہے، علم اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے پھر وہ ظاہری علوم اور ظاہری شریعت کے منازل طے کرتا جاتا ہے۔ یہ بات سن لیں اور سمجھ لیں، کرامت ہو، طریقت ہو، مرتبوں کی بلندی ہو، یہ اس علم کا نتیجہ ہے جو ظاہری علم ہے۔ جس کے پاس ظاہری علم ہے
وہ اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد مقام طریقت تک آتا ہے، اور مقام طریقت کے بعد اس پر دنیا اور دنیا کے اسرار و رموز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ کائنات کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان رازوں میں سے ایک راز معرفت خدا تعالیٰ ہے، اللہ کی معرفت پا لینا، اور جو معرفت پا لیتا ہے اسے ہی قرآن و حدیث میں یہ کہا گیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو بنیاد کیا ہوئی؟ علم کے بغیر انسان مقام ولایت تک پہنچ نہیں سکتا۔ کوئی بندے علم کے ذریعے مقام ولایت تک پہنچیں، اور کچھ لوگ اگر ولایت مل جائے اللہ کی طرف سے تو یہ علم کا خزانہ اللہ اپنی طرف سے انہیں عطا کر دیتا ہے، بغیر علم کے نہیں رکھتا، کیونکہ احادیث میں ہے کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا شخص شیطان کا کھلونا ہے، اسے جیسے چاہتا ہے وہ الٹ پلٹ کرتا ہے۔ ایک بغیر علم کے زاہد اور عابد، رات جاگنے والا، شب بیداریاں کرنے والا، روزے رکھنے والا، عبادات کرنے والا، اگر علم نہیں رکھتا تو شیطان اسے یوں نچائے گا، انگلیوں پر کھلائے گا کہ اس سے وہ کام کروائے گا جو ہیں گناہ، لیکن سمجھے گا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، سمجھے گا کہ میں اچھائی کر رہا ہوں، لہذا اس اچھائی کے چکر میں شیطان اسے برائی کی طرف لگائے رکھے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پنجابی کا شعر بڑا کمال کا ہے، بے علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ کا فقیر بھی، صاحب فقر بھی اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل میں علم کا نور موجود ہو۔ اگر علم کے بغیر فقر کی طرف نکل گیا تو ڈر ہے کہ کہیں اس سے ایمان نہ چھین لیا جائے، ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر نہ مرے۔ تو بغیر علم کے نہ فقیری ہو سکتی ہے، نہ ولایت مل سکتی ہے۔ تو معیار کیا ہوا؟ علم۔